النبي أحمد وآله وصحبه وتابع لهديه مغرد الحمام وسبح الأنام افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برباد بھی تو تم ہی نے کیا نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے، بھائی حکومت بن گئی تھی، جہاز یہاں سے اڑ کے گئے ہیں، ان پہ بمباری کی، اور ان کی گورنمنٹ کو بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا بھائی؟ ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا؟ ختم. تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا. یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب. اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے. جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نہیں بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں لے جائے گا، مار دے گا ہمیں. تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ؟ یہ کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی. لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. ظلم ہوا ہے، غلط ہوا ہے، لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے، اسے آپ غور سے سنیں. کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، میں اسے راستہ دیتا ہوں کہ جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو، اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں، خوشی میں نہیں دے رہا. مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا. میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں. مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے، جو کہ غلط ہے. لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بھی جرم ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ جو شخص چاقو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا. جو چاقو چلانے والا ہے، جو چھرا گھونپنے والا ہے، اس کے آپ اتحادی بن گئے، اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا. اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو. آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے، امریکہ سے بھی نفرت کرتے، اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بھلا کہتے. لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو، اس حکومت کے حواریوں کا، ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو، آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو، اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے، میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا، لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے. اس نے 16 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے، افغانوں کے لیے اس ملک کو دبئی بنایا. آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے، جاب کرتے، ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے. آپ ان تمام احسانات کو پس پش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو. اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی؟ سب سے زیادہ پاکستان کی مدد تھی. اگر صدر ضیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیا کے ٹکڑے ہونے میں مزید 20 سال لگ جاتے. تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پس پش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے خلاف.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پاکستان نے سپورٹ کیا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی, غلط کر رہا ہے پاکستان. یہ جنرل مشرف نے, آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا, اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لیے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, وہ 52 ملکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی اور 20 سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اس